حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تازگی قائم رہی ہے، جنبش پر یہ غیب کا انتظام بھید، یہ باطن کی کائنات کے بھید۔ ڈپٹی صاحب ذرا دوہرائیے کیا کہا انہوں نے؟ جنت کا پیڑ مطلب وہاں پہ صبح ایک پیڑ سے نکلا، یہاں تازگی اور جنبش اس میں ہے، اس کے نیچے سایہ یا ٹھنڈک سکون دیتا ہے، وہ سایہ یہاں حضرت زلیخا سے کمپیئر کیا گیا ہے۔ سایہ موجود تھی اور ان سے نسبت قائم تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو ظاہری حالت میں بھی اور باطنی حالت میں بھی دونوں میں موجود تھی۔ ظاہری حالت میں غلام تھے تب بھی اور پیغمبر ہے تو بھی، لیکن یہ صبح کے پیڑ کے سائے کی طرح سے تھی اور ٹھنڈک پہنچاتی تھی، کسی بھی چھت نسبت ہر سمے ان سے لگا ہوا تھا، ایک ظاہری طور پر ایک باطنی طور پر۔ تو جیسے صبح کے پیڑ کے نیچے ٹھنڈک اور سایہ بھی یہ تھی، وہی کمپیئر کیا گیا ہے یہ پرماننٹ، اور یہ ظاہری جو ہے یہاں پر اس طرح سے جنبش اور تازگی نہیں ہے جو عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ پرماننٹ ہے، وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی۔ اور یعنی وہ صبح کا درخت اور جنت ہوتی ہے وہ نہیں ہے، صبح کا درخت اور جنت کا درخت دونوں ساتھ ساتھ ہے، نہیں وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز، طوبہ کے معنی ہی جنت کا ہی ہے، اس کا نام طوبہ ہے۔ یہ باطن کی کائنات کا بھید ہے جو کہ یہ ہر وقت تازگی اور جنبش قائم رہتی ہے، پرماننٹ، یہ اس کا بھید ہے۔ وہ غلام کی شکل میں سے ٹرانسفارم ہوتے تو ایسا نہیں ہے کہ ٹرانسفارمیشن پرماننٹ تھا، کیول ظاہری طور پر غلام دکھائی دے، لیکن تھے وہ پیغمبر اور اے گریڈ کی روحیں، جیل میں رہے تو بھی وہی نسبت تھی، وہی تازگی تھی اور جنبش تھی، اور باہر رہے تو بھی وہی رہا، یہ کنویں میں گرے تو بھی وہی تازگی اور جنبش تھی، تو یہ پرماننٹ جڑی ہوئی تھی اور جنبش سے، اور اس کو عام زندگی سے کمپیئر نہیں کیا جاتا، یہ عام زندگی کے ساتھ یہ پرماننٹ نہیں رہا، لیکن ان کے ساتھ پرماننٹ تھی، کیونکہ ایک گریڈ کی روح اور پیغمبر آسمان کی بلندیوں سے جڑے ہوئے تھے اور دوری ڈپٹی صاحب نے کہا، ڈپٹی صاحب نے صحیح فرمایا کہ ایک گریڈ کی جو روحیں ہوتی ہیں پیغمبران کی، وہ عادت سے ہی ایسی ہوتی ہیں اور دنیا میں بھی پیدائش کے بعد وہاں سے ان کا جڑاؤ کرتا ہے، آسمانی جڑاؤ قائم رہتا ہے اور وہیں کے سارے فنکشن ہوتے ہیں، جو کچھ بھی غیب کراتی ہے ان سے وہ کرتے ہیں، یہ پرماننٹ ہے۔ لیکن عام طور سے ایلیمنٹ کے ذریعے جو دنیا میں فنکشن یا جنبش ہوتی ہے اس سے اور اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے زمین اور آسمان ایک الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہ باطن سے ہو رہا ہے سب، اور دنیا کی جو جنبشیں ہو رہی ہے یہ سب ایلیمنٹس کے ذریعے ہم اور میں کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کو اس طرح سے ملوانا تھا جو غیب کے ذریعے سے انجام دیا گیا، جو ازل میں طے شدہ بات تھی وہی دنیا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ
पहुंचाए गए और मिलवाए गए और बशारत के तौर पर उनको हजरत जुलेखा अलैहिस्सलाम को दिखाया गया सूरज। दूरी भी रखी, दूरी भी रखी। हाँ, तो दूरी इश्क में दूरी होती है। दूरी अगर इश्क सपनों में देखा जी। दो रूहों के बीच की कशिश जो है वही इश्क है। तो ये रखा न चाहता, दूरी रखी। जैसे आदम अलैहिस्सलाम के अकेले तना जमीन में उतार दिए गए और बरसा बरस कोई तय नहीं है कि लाख साल 50 साल 50,000 साल कितने वो रहे और बिछो की हालत में थे। हाँ, उसी में होते रहे और दिल से ख्याल में ये हमारी बीवी हव्वा हमसे जुदा है। एक तबीयत में उसकी ये इश्क समाया रहा। नहीं, औरत बीवी की बात नहीं है यहाँ पे, वो अब इस वक्त उस आये की बात हो रही। वो आम औरत और ये उसके लिए तो हजरत रूही फरमा रहे हैं कि वो आम जिंदगी की तरह की बात नहीं है। इसका बहुत ध्यान रखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो हजरत हव्वा के बिछो में वो रोए और बरसा बरस, ना मालूम कितने दिन, इसका सही अंदाजा नहीं है। ये लाख साल जो हजरत हव्वा की शक्ल में मिल रही है वो आपकी आम औरत की तरह नहीं है कोई बात। क्या आप उससे जोड़ने की हमारी औरत भी अगर हमसे अलग आ गई तो फिर हम मिलने पर तो वही था जिंदगी का। एक अरसा सदियों का गुजरने के बाद ये किए का अब ये रौनक उनको हासिल होना थी, इस तरह से उनको मिलना था। अपना इश्क जिसको चाहता उन्होंने और चाहते रहे थे लगातार, तभी तो रोते थे कि अजल में एक नाम लिखा हुआ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद इनका रास्ता खुल गया, मिला दिए गए। तो जन्नत की ठंडक ये है जो बातिन से जारी हो और उस पर कायम रहे। अल्लाह के वहां नहीं जिक्र था, आप भूल रहे। हजरत के नाम पाक का उन्होंने हवाला दिया था। सही रवायत जो हो उसको अब उसका जिक्र होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए और उसको जहन में महफूज रखिए, तब तो बात रही। इसी तरह से अल्लम गल्लम जो जी में आया, सिर्फ नाम पाक का आदम ने हवाला दिया था। तो पूछा गया कि ये तुमने कहां से देखा? हजरत अमीर खुसरू ने जिक्र फरमाया, तो उन्होंने कहा था कि आपके नाम के साथ ये नाम मैंने लिखा हुआ अर्श पे देख रखा। इतनी सी बात है खाली, अब उसमें अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहिए। आया सुन। हाँ, एक ग्रेड की रूहें जो है 100 निकल जाए, 2 ग्रेड के रूहें में तो सरकार लिखी है कि डूब गए हैं इसमें कितना हमारो कौन ठिकाना। एक ग्रेड की रूहें के लिए है, सब डूब जाती हैं। मांझी हाथ बढ़ाना, अगर वो हाथ बढ़ा देगा निकल जाओ, नहीं सब डूब जाते हैं। डूब गए हैं इसमें कितना हमारो कौन ठिकाना, मांझी हाथ बढ़ाना। 2 ग्रेड की रूहें के साथ ये इसमें डूबते हैं और 1 ग्रेड की रूहें 100 निकल गए। जी न्यामत है वो इश्क, और एक भेद है कायनात के अंदर, और इस तरह का एक भेद है, इस तरह की एक न्यामत है कि जिसके उठाने के सिलसिले में
ہر مخلوق نے انکار کیا. پوچھا گیا کہ تم لوگے بھائی، تم لوگے بھائی، تم لوگے بھائی. سب نے ہاتھ جوڑ لیا کہ ہم اس کا بوجھ اٹھانے لائق. عام رشتوں کی نہیں بات ہو رہی، آدمی کی، عورت کی، یا ان کے بیچ جو رسوماتی طور پہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں. عشق کائنات کے اندر عشق اللہ جس سے جڑا ہوا ہے اس کی گفتگو ہو رہی. اللہ خود جس رشتے سے جڑا ہوا ہے. حضرت آدم نے کہا کہ آپ کے نام کے ساتھ ایک وہ نام میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا عرش اعظم پر. نام پاک کا حوالہ دیا حضرت آدم نے تو ایک دم سے وہ آواز جو مدتوں سے نہیں آئی تھی، گم تھی، جسے جب آسمان پہ تھے تو سنتے تھے اور زمین پہ آنے کے بعد گم ہو گئی. اس حوالے کے بعد، اس نام کے حوالے کے بعد ایک دم سے وہ آواز گونجی اور اس نے پوچھا کہ یہ آدم، یہ نام تم نے کہاں سے دیکھ لیا، سن لیا؟ حضرت امیر خسرو نے ایک مثنوی لکھی ہے، اس میں یہ ذکر آیا. تو حضرت آدم نے فرمایا کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ نام عرش پر لکھا ہوا میں نے دیکھا تھا. تو وہیں سے وہ تازگی اور جنبش قائم ہو گئی ان کی زندگی. جو سایہ زمین پہ نہیں دیا گیا تھا وہ موجود ہو گیا. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شروع زندگی اس سائے سے دور، مصر کی بازار سے وہ سایہ شروع ہوتا جس کے ساتھ تازگی اور جنبش جڑی ہوئی ہے. اس کے پہلے کی زندگی میں نہ کوئی فنکشن ہے نہ کوئی ایکشن ہے، صرف زندگی ہے بس. تازگی اس کے مستی، ذوق، کیفیت، تازگی. ایک لفظ لا کے انہوں نے پوری داستان جوڑ دی اس کے ساتھ. کیا کام ہے دوستوں؟ حضرت رومی کا ہی لفظ ہے، یہ ٹرانسلیشن نہ ہو کر یہ اوریجنل لفظ مثنوی شریف کا ہے، تازگی اور جنبش. کیا کہا اجمل صاحب؟ مثنوی شریف کا یہ الفاظ تازگی اور جنبش جو بیان فرمایا ہے. ہاں، ٹرانسلیشن نہیں ہے کہ مثنوی میں کوئی اور لفظ ہو اس کا یہ ٹرانسلیشن ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اوریجنل حضرت رومی کی ہی الفاظ. لکشمی بھائی جو چائے کی کپ لے آئے. نہیں، اسے ذرا دوہراؤ، لفظوں میں دوہراؤ. جنبش کے لیے کیفیت، مستی. ڈپٹی صاحب ذرا آپ مصر کے بازار سے شروع سے دوہرائے. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیجئے. جی، کہانی وہاں سے شروع ہوتی. ہم نے تو بیچ میں اٹھا لیا تھا وہ اوپر والے شیر. آسمان، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی. انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے. یہ حضرت آدم علیہ السلام میں عشق اترا اور انہوں نے بوجھ اٹھا لیا. لیکن حضرت حوا سے بچھڑ جانے کے بعد
وہ ایک عرصے تک روتے رہے، مطلب سایہ سے دور رکھا گیا، سایہ سے دور رکھا گیا، دوری رکھی گئی، روتے رہے۔ جب حضرت حضرات دوبارہ ساتھ ہوئی تو تازگی اور جنبش آ گئی۔ جب تک الگ رہے اس کے درخت سے سارے فنکشن بند تھے، جب تک وہ دور تھی وہ آئی اور سایہ ملا اور پھر فنکشن شروع ہو گیا، جنبش اور تازگی شروع ہو گئی۔ یہی حالت ان کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی زندگی میں دوری رکھی گئی، حضرت زلیخا مطلب سایہ سے دور رکھا گیا، اور مصر کے بازار سے وہ سایہ شروع ہوتی ہے، وہاں پہ تازگی اور جنبش اور پہلے کی زندگی میں نہیں تھا، جب ان سے سایہ جب ملا تب شروع۔ لیکن بھی اپنے بارے میں خیال رکھیے گا کہ یہ ظاہری جڑاؤ جو آپ رکھتے ہیں اس کے بارے میں نہیں ہے، ہے نا جی، یہ پرماننٹ جڑاؤ ہے یہ اس سے، اور وہ جیل میں رہے تو کنویں میں رہے تو ہر جگہ وہی۔ حضرت آدم اور حوا کا ذکر جب آتا ہے تو ہر آدمی سوچ لیتا ہے کہ ہم جس طرح سے کہ ہم، ہے نا کیوں جی اس طرح کی کوئی چیز نہیں، کہاں آدم کہاں ہوا، آسمان کی چیز ہے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین کو سایہ کرنے کے لیے حضرت زلیخا موجود تھی، اور انہیں سے شروع ہوتا ہے جب مصر کے بازار میں کھڑا کیے گئے، پہلے کی زندگی میں نہیں تھا، اور باطن سے جڑے تھے، پیغمبر تھے، پرماننسی تھی، تازگی اور جنبش کی، ہر حالت میں رہے، تخت پہ بیٹھے تو باہر رہے تو کنویں میں گرے تو ہر جگہ وہی تھی، پرماننسی تھی ان کے ساتھ لگی ہوئی، جو عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ نہیں، اس طرح کی زندگی سے نہیں تھی۔ تو اسی لیے وہ ہے کہ وہ تمہاری عام حالت کی بارے میں نہیں بات، کیونکہ وہ باطن سے مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے، ایک طرح کا تھا، یونیفارم تھا، کہیں چینجنگ نہیں تھی، ہر دشا میں وہ تازگی اور جنبش آیا۔ ایک گریڈ کی روحوں کے ذکر ہوگا جہاں کی ایلیمنٹس کا کام ہی نہیں ہے، سارا فنکشن غیب سے ہو رہا ہے۔ جی، ظاہری شکل بدل رہی ہے لیکن باطن میں کوئی چینج نہیں ہے، ظاہری شکل بدل رہی ہے، باطن میں کوئی چینج نہیں، پرماننسی ہے، یہ دونوں میں یہ۔ پھر اس کے بعد پہلے مجازی بھی اللہ سے ہو تو ہاں، ورنہ تو کیا حقیقت، شیطانی ہو گئی۔ وہی تو فرما رہی کہ ظاہری اپنی جنبش کو اس طرح کی سوچنا بھی جی، مطلب وہی ہے کہ ظاہری کا مطلب جہاں صرف ایلیمنٹس ہی موجود ہیں، زندگی جو ایلیمنٹس کی ہے، ایلیمنٹس سے جڑی ہے، ایلیمنٹس تک ہی ہے، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ یہ تازگی اور جنبش صرف باطن کے ساتھ، جی، اور اس کا الگ حضرت آدم اور حوا صرف باطن کے ہیں، ظاہر میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن ہیں وہ باطن۔ سوال تو باطن سے جڑنے کا، جب باطن سے جڑا اور اس مقام تک پہنچا جہاں حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ پہنچے، مدتوں رونے کے بعد اس زمین پہ آ کے جس بچھو کا شکار ہوئے تھے، اس حالت میں مدتوں رونے کے بعد پھر اس مقام تک پہنچے گی جو ان کا اصلی مقام،
پھر تازگی اور جنبش ساتھ ہوئی ان کے، یعنی حضرت آدم اہل مجاہدہ پہلے اور اہل مشاہدہ بعد، کیوں بھائی؟ جی ہے نا؟ اہل مشاہدہ تھے آسمان پہ، آدم حوا وہاں، زمین پہ آنے کے بعد اس مقام سے دوسری طرف پہنچ گئے، اب مجاہدہ پھر سے شروع، رونا اس کی فکر میں غلطہ پیچھا ہونا مدتوں تک، ہر وقت وہی جستجو، ہر وقت وہی تو، ہر وقت وہی فکر ساتھ جڑی ہوئی، اہل مجاہدہ۔ اور پھر ایک دن وہ نوبت آئی جس کا ذکر حضرت امیر خسرو نے فرمایا، جب وہ نوبت آ گئی تب غیر ایک دم سے مخاطب ہوا، آواز ایک دم سے آئی، تو مجاہدہ کا وقت ختم اور مشاہدہ کا وقت شروع۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تک اپنے وطن کنعان میں ہیں، کنعان سے کنویں میں ہیں، کنویں سے مصر کے بازار میں ہیں، یہ مجاہدہ کا وقت، ان کے یہاں مشاہدہ شروع ہوا تو مجاہدہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا۔ جیل خانہ، جیل خانے سے لے کے بادشاہت، بادشاہت پہ آنے کے بعد حضرت زلیخا کا پھر ملنا، اب وہ حضرت آدم کا وہ دور حضرت حوا کے ساتھ جو تھا ملنے کے بعد وہ پھر شروع ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیوں بھائی؟ جی حضرت جامی نے بھی مثنوی لکھی ہے یوسف زلیخا کی، اور بڑے صوفی درویش بزرگ ہیں حضرت جامی کے لاغمی زنی بر پاک دامنے اور بر دامنے تو ای ہما داغے شراب چیز، اپنی پاک دامنی کی کیا ڈینگ مارتے ہو جامی، دیکھو تو تمہارے دامن پہ عشق کی شراب کا دھبا موجود ہے۔